کیا ہر بزنس کو اگر ہم سوشل میڈیا پہ لے کے آ جائیں تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو بھی آپ کا بزنس ہے، اب وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان کو ڈیجیٹل جانا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام چھوڑ کے کوئی ایسی اسکل کو سیکھنا چاہتے ہیں جس کی وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایور ایوالونگ پروسیس ہے، ہمیں خود کو اپگریڈ کرتے رہنا ہے۔ اس میں آپ کی ایگزسٹنگ اسکلز جو ہیں ان کو پالش کرنا بھی شامل ہے اور نیو اسکلز کو ایکوائر کرنا بھی شامل ہے۔ سر پینیئر پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے تو پیپل کی تو اب ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ پینیئر 10-11 سال سے پاکستان میں سرو کر رہا ہے، تو یہ کارڈ پروڈکٹ ہوتی، پھر بینک وڈرال شروع کیے۔ ابھی ہم نے جیز کیش کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی ہے جس میں آپ پینیئر ٹو جیز کیش انسٹنٹلی وڈرا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، بہت سارے بزنسز اور کاروبار ایسے ہیں جو اس پینڈیمک کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں، اور ہر کاروباری شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ڈیجیٹل کر دے اور ورچوئل پورٹل پہ لے آئے۔ اسی طرح بہت سارے ملازمین ایسے ہیں جن کو اپنی نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اسکل کو کسی نہ کسی طرح سیل کریں اور اس سے پیسہ کمائیں۔ اسی لیے ہم نے اس انٹرویو میں دعوت دی ہے پینیئر کے کنٹری مینیجر محترم محسن مظفر صاحب کو، تاکہ وہ آئیں اور ہمیں ان سولوشنز کے بارے میں بتائیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محسن مظفر صاحب سے۔ سر بہت بہت شکریہ سر، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر آپ پچھلے 20 سالوں سے آئی ٹی انڈسٹری میں ہیں، آپ نے اپر کے ساتھ کام کیا ایز اے کنٹری مینیجر، اور اب آپ پینیئر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایز اے کنٹری مینیجر۔ سر اتنا وسیع آپ کا تجربہ ہے، اور اگر ہم موجودہ حالات کی بات کریں تو اس وقت سب لوگ پریشان ہیں، جن کا کاروبار ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کی ملازمت ہے وہ بھی پریشان ہے، اور ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے، آپ نے آئی ٹی کی اسکلز سیکھنی ہے، آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لو، آپ جو ہے کنٹینٹ رائٹنگ سیکھ لو، پھر آپ فائبر پہ آ جاؤ، اپر پہ آ جاؤ۔ اور ہر بندہ جو بھی بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ اس کو اپنے بزنس کو ورچوئل پورٹل پہ لے کے آنا چاہتا ہے، اس کی ویب سائٹ بنانا چاہتا ہے، سوشل میڈیا پہ لے کے آنا چاہتا ہے، مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہر بزنس کو اگر ہم سوشل میڈیا پہ لے کے آ جائیں، اس کی مارکیٹنگ شروع کر دیں، اس کی ویب سائٹ بنا دیں، ورچوئل پورٹلز بنا دیں، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ہر کاروبار پہ لاگو ہے، ہر کاروبار پہ آنا ضروری ہے، یا کوئی ویٹ کرے؟ اور سوشل میڈیا یا ویب سائٹ سے ورچوئل پورٹلز جو ہیں وہ کون کون سے پلیٹ فارمز کے لیے زیادہ اہم ہیں؟ شیو بھائی، تھینک یو ویری مچ، اٹس اے پلیزر اینڈ اٹس این آنر فار می ٹو سٹ ہیئر۔ جہاں تک آپ کا یہ کویشچن ہے، اس کا جواب میں ایک کوٹ سے کروں گا۔ ضرور۔ شاپیفائی اس وقت دنیا کا ون آف دا لیڈنگ ای کامرس پلیٹ فارمس ہیں، اور شاپیفائی کے جو سی ای او ہیں انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات، ان کو کوٹ ان کا مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بھی پچھلے کچھ 1-1.5 ہفتہ پہلے انہوں نے کہا کہ دا فیوچر آف ای کامرس ہیز ارائیوڈ جسٹ اے ڈیکیڈ ارلیئر۔ یعنی جو سچویشن ای کامرس کی پینیٹریشن کی اور ڈیجیٹل کی پینیٹریشن کی آج سے 10 سال بعد ہونی تھی، وہ اس پینڈیمک کی وجہ سے وہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھیں، ہر کرائسس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خیر کا معاملہ بھی چھپا ہوتا ہے، کوئی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں بے شک کافی زیادہ لوگوں کے بزنسز، ان کے جو جابس ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس میں اپرچونٹی بھی ہے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں۔ جہاں تک آپ کا کویشچن ہے کہ کیا ہر بزنس ورچوئل جا سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ جا سکتا ہے، اس کو میں تھوڑی سی اس کی ٹرم چینج کر دوں گا کہ ڈیجیٹل اس کو کہہ لیں۔ ڈیجیٹل میں آپ کا پھر سوشل میڈیا بھی آ جائے گا، آپ کے دوسرے چینلز بھی آ جائیں گے۔ دیکھیں، بیسک سے بیسک اور ایڈوانس سے ایڈوانسڈ جو بھی آپ کا بزنس ہے، اب وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان کو ڈیجیٹل جانا پڑے گا۔ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ اس کو جلدی سے اڈیپٹ کر لیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو ابھی بھی ویٹ کرتے رہیں گے وہ انفارچونیٹلی ان کی پھر ٹرین مس ہو جائے گی۔ ہم اگر کمپیئر کریں ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش، فلپینس، انڈیا وغیرہ، اس کو اگر ہم آپ کمپیئر کریں ڈیولپڈ کنٹری کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، یو ایس اے، آسٹریلیا کے ساتھ، تو ہمارے ہاں جو ڈیجیٹل کی پینیٹریشن ہے وہ بڑی سلو رہی ہے۔ انڈیا واز این ایکسیپشن، لیکن اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں، سلو رہی ہے ہماری پینیٹریشن، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس آپ کو وہ جو یعنی ہوتا ہے نا کہ ہر بزنس ڈیجیٹل کی طرف جاتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اب یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو ایوالو کریں اپنے بزنس کو اور ڈیجیٹل کی طرف جائیں۔
چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا. ٹھیک ہے, آپ کے مطابق ہر بزنس جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہوگا اگر ہم اسے ڈیجیٹل کر دیں تو. سر میرا ایک اور سوال یہ ہوگا کہ جس طرح اب ہم بات کرتے ہیں فری لانسنگ کی, تو ہم لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ, ہماری جو قوم ہے پاکستانی, ہم لوگ تقریباً کوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں دنیا میں گلوبلی. تو ایسا ہم کیا کریں اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں اگر ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں, تو اگر ہم ان چیزوں کو بڑھاوا دے دیں, ان چیزوں میں ہم مزید جو ہے پروڈکٹیوٹی لے آئیں اور کچھ پلیٹ فارمز کریٹ کر لیں حکومت کے ساتھ مل کے, یا آپ جیسے لوگ اگر کر دیں, تو ہم اس کو کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں اور اس فری لانسنگ کے ذریعے بے روزگاری کو کس حد تک ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اسکائی از دا لمٹ. صحیح. اور اگر ہم اس کو تھوڑا اور کریں, اسکائی از ایون ناٹ دا لمٹ, اٹس جسٹ دا فرسٹ اسٹاپ. پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں, ہم آپس میں بات کرتے ہیں یا انٹرنیشنل چینل پہ, تو نگیٹیوٹی بہت ہم پھیلاتے ہیں کہ ادھر یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, وہ بھی مسئلہ ہے. لیکن ان سارے مسائل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں فری لانسنگ میں, تو پاکستان ہمیشہ سے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر میں رہا ہے, بوتھ ان ٹرمز آف دا نمبر آف فری لانسرز اینڈ ان ٹرمز آف دا ارننگس, دا فارن انویسٹمنٹ وی آر برنگنگ ان ٹو پاکستان. رائٹ. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر اس وقت جو کافی اس میں ایشوز ہیں, لیکن جو 2-3 بڑے ایشوز ہیں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے ہمارے ہاں USD نہیں ہے, ڈالرز کی کمی ہے ہمارے ملک میں. اور یہ جتنے فری لانسرس ہیں, اور میں فری لانسر سے بھی تھوڑا ایکسپینڈ کروں گا, ہمارے SMEs جو ہیں, اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائزز ہیں, جو سافٹ ویئر میں ہیں, ویب ڈیولپمنٹ میں ہیں, ایپ ڈیولپمنٹ میں ہیں, وہ بہت زیادہ فارن ریمیٹنسز پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ تیسرے سے چوتھے نمبر پہ پاکستان ہوور کرتا ہے. اس کو ہم فردر کس طرح سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیول پہ یا کسی آرگنائزیشن کے لیول پہ, وہ ہوتی ہے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا, جس کو آپ انیبلنگ انوائرمنٹ بول سکتے ہیں. کہ آپ کو وہ سارے ٹولز اور ساری وہ پیسز آف دا پزلز اویلیبل ہوں جو کہ ضروری ہیں آپ کو سکسیزفل ہونے کے لیے. اب گورنمنٹ جو ہے یا ہمارے جیسی کمپنیز یا دوسری کمپنیز, یس ہم ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ایسا ویلیو ایڈڈ کانٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس سے ایک بندہ جو بھی فری لانسنگ نہیں کر رہا وہ فری لانسنگ اسٹارٹ کر دے, یا ایک اسٹیبلش فری لانسر ہے وہ اب کمپنی کھولنا چاہ رہا ہے, تو وہ ایک کمپنی میں بنانے میں اس کو کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں ان کو اوور کم کر لے. لیکن جو نیڈ آف دی آور ہے وہ ہے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ, کہ آپ کے پاس کمپنی رجسٹر کرنا, آفس اسپیس لینا, آپ کے انٹرنیٹ کی اچھی سپیڈ ہونا, آپ کے پاس وہ سارے لرننگ ریسورسز کا موجود ہونا, آپ کے پاس ایسے بائی لاس کا ہونا پاکستان کے اندر کہ جس کی بیس پہ آپ اپنے بزنس کے آپریشنس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور وہ جیسے ہم ایز آف بزنس کی بات کرتے ہیں, یہ سارے کاؤنٹ کرتے ہیں ہمارے انیبلنگ انوائرمنٹ میں. اگر ہم جو بھی ہمارے ریگولیٹرس ہیں اپنے اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹس کے, وہی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنا دیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم ابھی اس وقت بے شک تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں, لیکن ہم اپنے پوٹینشیل سے بہت نیچے ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں اس کے اندر. تو آئی تھنک یہی ہے کہ سب لوگ اس کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں, تاکہ جو لوگ اس میں آنا چاہ رہے ہیں وہ they shouldn't have a second thought. ڈیفینیٹلی. سر ایک بہت زیادہ بحران آنے والا ہے, ریسیشن پیریڈ چل پڑا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ان کی ملازمت سے فارغ کیا جا رہا ہے. کافی سارے ٹیچرز ہیں, کوئی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے, کوئی اکاؤنٹنٹس ہیں, کچھ HR مینیجرز ہیں, کچھ اسی طرح اور لوگ ہیں جو اپنی سکلز کو جو ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں. اب ان کی جاب جو ہے وہ 9 to 5 وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ اپنی سکلز ان کی جو بھی ہے, چاہے وہ HR مینیجر ہے, وہ اکاؤنٹنٹ ہے, چاہے وہ پریزنٹیشن اچھی بنا لیتا ہے, وہ اچھی پریزنٹیشن سکلز جو ہے کر لیتا ہے, کنٹینٹ رائٹنگ اس کی اچھی ہے, CV اچھی بنا لیتا ہے, گرافک ڈیزائنر ہے. اب یہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ یہ لوگ واقف نہیں ہیں کہ کچھ فائیور نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اپورک نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور ہم اپنی سکلز کو جو ہے یہاں پہ سیل بھی کر سکتے ہیں. ان کو اویئرنیس کس طرح دی جائے کہ آپ جو سکلز آپ رکھتے ہیں ان کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سیل بھی کر سکتے ہیں؟ اویئرنیس کی جہاں تک بات ہے, یہ جو ابھی کرنٹ انفارچونیٹ سچویشن ہے, اس سے پہلے تو ایفرٹ کرنی پڑ رہی تھی اویئرنیس دینے کے لیے. اس میں گورنمنٹ کا بڑا اچھا کردار رہا ہے, ای روزگار ہے, آپ کی ڈیجی اسکلز ہے, اس طرح کے اور پروگرامس بھی چل رہے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, آپ کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں. تو وہ میسج پہنچانا پڑتا تھا. بالکل ایسے. ابھی کیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کی جابس وغیرہ ایٹ رسک ہیں, کچھ کی چلی گئی ہیں انفارچونیٹلی, وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اب میں کیا کروں, میرے پاس کیا اپرچونیٹی ہے. تو آئی تھنک میسج پہنچانا تو اب وہ مسئلہ شاید نہیں رہ گیا, رائٹ میسج پہنچانا مسئلہ رہ گیا. صحیح. جب ہم لوگ فری لانسنگ شروع کر رہے تھے
उस वक़्त हमें ये चैलेंज होता था कि अब हमने कहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है. यूट्यूब भी बड़ा थक के चलता था और ढूंढना पड़ता था. अब चैलेंज चेंज हो गया है. अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और हमें ये चैलेंज है नए आने वालों को कि इनमें से सही इन्फॉर्मेशन कौन सी है जो हमने प्लग करनी है. तो आई थिंक राइट मैसेज जो है इन सब लोगों के लिए वो हम सब की ज़िम्मेदारी है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं कि इनको राइट पाथ पे लगाएं. फॉल्स होप्स नहीं, क्योंकि कंपटीशन ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा है. इट्स जस्ट लाइक फ्रीलांसिंग के बारे में एक जो मिथ है वो ये है कि ये एक साइड गिग है कि मैं 5 दिन अपनी जॉब करूँगा और हफ्ता इतवार को मैं बैठ के कुछ डॉलर्स कमा लूँगा यहाँ पर और ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ये बहुत कंपेटिटिव चीज़ है. इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसके साथ आपको compete करना है. Definitely, तो yes. इसको कैजुअली लेके नहीं चलना होगा. आई थिंक ये सबसे पहला मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो अब इस तरफ आना चाह रहे हैं कि इसको फुल टाइम जॉब के तौर पे लेके चलें, पूरी एनर्जी के साथ और पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ. कम्युनिकेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए, आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर उस पर कुछ लैक है तो काइंडली आप उसको उस पर वर्कआउट करें. यूट्यूब यूज़ करें, बाकी जितने भी हमारे यूडेमी है, जितने भी कोर्सेरा वगैरह हैं, कोर्सेज़ लें घर बैठ के अपने घर की कंफर्ट से. इस टाइम को हमें यूज़ करना चाहिए कि जब हम इससे बाहर निकलें तो वी शुड हैव अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. बिल्कुल ठीक. तो उसमें आई थिंक सबके लिए अपॉर्चुनिटी है. अगर कोई टीचर है, अगर कोई फाइनेंस रिलेटेड है, HR के हैं, जैसे आपने कहा कि किसी की प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल्स अच्छी हैं, बिल्कुल दे शुड वेट फॉर अ सेकंड, गो टू फाइवर, गो टू अपवर्क. देयर आर हीप्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल जिस पे वो देख सकते हैं कि अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एंड जस्ट डू इट. सर, जो फ्रीलांसिंग लोग करना चाह रहे हैं उनमें अक्सर ये भी गलत फहमी होती है कि जो स्किल मुझे आती है उसका शायद मुझे कस्टमर मिले या ना मिले. ठीक है, तो क्यों ना मैं वो वाली स्किल सीख लूँ जो कि बहुत ज़्यादा चल रही है. ठीक है, हालांकि वहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हर स्किल का अपना एक स्कोप है. ठीक है, अगर कोई कंटेंट राइटर है तो उसको अपना काम मिल रहा है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम छोड़ के कोई ऐसी स्किल को सीखना चाहते हैं जिसकी वो समझते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है. उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें इसका जवाब 2 तरीके से दिया जा सकता है. पहला इसका तरीका तो ये है कि देयर इज़ ऑलवेज डिमांड फॉर द बेस्ट. ठीक है, अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं बट यू आर एब्सोल्युटली द बेस्ट इन डेटा एंट्री, यू विल गेट द जॉब. डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई भी स्किल है आपके पास एंड यू आर द बेस्ट एट इट, आपकी डिमांड हमेशा रहेगी. तो एक तो ये चीज़ है कि अगर आप समझते हैं कि ये जो चीज़ आपको आती है इसमें यू कैन बीट द रेस्ट, स्टिक टू इट. लेकिन हैविंग सेड दिस, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की कि हमें ये एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है. हमें खुद को अपग्रेड करते रहना है, हमें अपना बेटर वर्जन लेकर आना है. उसमें आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स जो हैं उनको पॉलिश करना भी शामिल है और न्यू स्किल्स को एक्वायर करना भी शामिल है. मैं आपसे एक सर्वे अगर शेयर करूं, पेनियर में हमने एक सर्वे किया था. अभी 2 सर्वेस किए हैं. एक सर्वे का मैं हवाला देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडिंग फील्ड्स हैं फ्रीलांसिंग की वो कौन सी हैं. तो उसमें आया ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बोथ फॉर फीमेल एंड मेल. अब उसका काम भी बहुत ज़्यादा है और ये रिलेटिवली एक ऐसी स्किल है कि जिसके लिए आपको साल नहीं लगाने पड़ते. अगर आपकी एस्थेटिक्स अच्छी हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरी अच्छी नहीं है, तो इसलिए जिनकी अच्छी हैं सही, उनको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना पड़ता. कुछ टूल सीखें, कुछ बेसिक्स उसकी सीखें और ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं वो लोग, और उसमें रिलेटिवली उनको बेटर रेट मिलता है. क्योंकि देखें, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन डेटा एंट्री हर कोई कर सकता है. हाँ, उसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है. डेफिनेटली. तो अगर एक गिग है डेटा एंट्री का तो उस पर अप्लाई करने वाले हज़ारों होंगे या सैकड़ों होंगे. लेकिन अगर गिग है एक वेबसाइट बनाने का या एक ऐप बनाने का या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का गिग है तो उसमें रिलेटिवली कंपटीशन आपको कम मिलेगा. डेफिनेटली. तो आई थिंक ये बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो ज़रूर उस तरफ जाएं, लेकिन उसको दरमियान में फिर मत छोड़ें. वरना वो फिर आप 4 स्किल शुरू करेंगे और कोई स्किल भी आपको नहीं आती होगी. बिल्कुल सही. डिसाइड करें कि आपने ये स्किल सीखनी है, उस पर टाइम लगाएं, उसको सीखें और फिर खुद को ट्राई करें. ठीक है, मास्टर लेवल तक जाएं उसको. हाँ, मास्टर लेवल तक बिल्कुल जाना चाहिए. बिल्कुल ठीक. सर, पेनियर में जो नए आने वाले नौजवान हैं वो किस तरह करियर बना सकते हैं? फ्रीलांसिंग में या किसी और किस्म की अपॉर्चुनिटी? 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप ऑनलाइन काम शुरू करते हैं. पहली जो इसमें चीज़ है वो आपकी प्रोफेशनलिज्म है. दूसरी चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. और तीसरी चीज़ इसमें है
घबराना नहीं है थकना नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें जब जॉब चाहिए होती है तो हम बहुत सारी जगहों पर अपना CV ड्रॉप करते हैं, कहीं से इंटरव्यू की कॉल आती है वहाँ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती, कहीं और जाते हैं वहाँ भी नहीं, ट्राई करते रहते हैं, लेकिन हम थकते नहीं हैं उस चीज़ में, क्योंकि वो एक साल से डेकेड्स से सदियों से एक प्रोसेस चलता आ रहा है। अब ये एक नया फिनोमेना है फ्रीलांसिंग का, इसके अंदर भी उसी तरह है, कंपटीशन है, लोग पूरी कंपनी खड़ी करके फाइवर और अपवर्क पे काम कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ compete कर रहे हैं। तो पहली चीज़ आपके जो वर्क एथिक्स हैं, जिसको आप प्रोफेशनलिज्म भी कह सकते हैं, वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। यानी आपकी जो डेडलाइंस हैं, आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। आपकी जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड है उसको हमेशा मेंटेन करना है आपने। बिल्कुल ठीक। तो प्रोफेशनलिज्म इज़ द की हियर। दूसरी चीज़ है आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन, कि फ्रीलांसिंग के अंदर या ऑनलाइन वर्क के अंदर, या आप कोई SME रन कर रहे हैं, कंपनी रन कर रहे हैं जो US में भी कम्युनिकेट कर रही है, UK में भी कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रही है, बाकी जो हमारे लीडिंग कंट्रीज़ हैं क्लाइंट साइड पे, उन सब के साथ कम्युनिकेट कर रही है, और उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, उनके अपने अपने जार्गन्स हैं, हमारे अपने जोक्स हैं, उनके अपने जोक्स हैं। हो सकता है हम अपना कोई जोक बनाएं तो वो उसको ऑफेंसिव लें, ठीक है। तो आपकी जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उस पर आपका बड़ा ज़बरदस्त फोकस होना चाहिए। अगेन मैं इस पर रिपीट करूँगा, अगर आप समझते हैं कि उसमें आप उतने बेहतर अगर नहीं हैं तो प्लीज़ उसको बेहतर बनाइए। डेफिनेटली फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, बाकी वेबसाइट्स पे, उसको एक्वायर कीजिए, उसको बेहतर बनाइए, उस पर एफर्ट लगाइए। सो प्रोफेशनलिज्म है, आपकी कम्युनिकेशन है, प्रोफेशनलिज्म में आपके वर्क एथिक्स भी आगे। और दूसरा, जैसे हमने बात की कि आप बहुत सारी जगह पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से इंटरव्यू कॉल आएगी, कहीं से नहीं आएगी, जहाँ से इंटरव्यू कॉल आई है कहीं से जॉब मिलेगी। इसी तरह ये नहीं होगा कि आप पहले प्रोजेक्ट पे बिड किया तो प्रोजेक्ट मिल गया, बहुत दफ़ा आपको बिड करना पड़ेगा, कहीं से आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, कहीं से प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन जब आपने फैसला कर लिया कि यार मेरा ब्रेड एंड बटर इज गोइंग टू बी दिस, बिकॉज़ दिस इज द फ्यूचर ऑफ वर्क। बिल्कुल, डेफिनेटली, दिस इज द फ्यूचर ऑफ वर्क, इफ यू एडमिट और नॉट, दिस इज गोना हैपन, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। तो उस माइंडसेट के साथ आप जाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपको नाकामी हो, इंशाल्लाह ताला। सर, पेनियर पाकिस्तान में भी काम कर रहा है, ठीक है, और हर तरह से वो एफिशिएंट है, तो पेपल की तो अब हमें ज़रूरत नहीं रही। पेनियर 2009 ऑनवर्ड तकरीबन 10-11 साल से पाकिस्तान में सर्व कर रहा है, और हमने बहुत इवॉल्व किया है पाकिस्तान के अंदर। हमने जब शुरू किया था पेनियर ने, तो ये कार्ड प्रोडक्ट होती थी, आप अकाउंट बनाते थे, आपको एक मास्टर ATM डेबिट कार्ड मिलता था, आप ATMs पे जाकर अपने फंड्स विड्रॉ करते थे। फिर बेस्ड ऑन द फीडबैक वी गेट फ्रॉम आवर कंपनीज हियर इन पाकिस्तान एंड फ्रीलांसर्स, फिर बैंक विड्रॉल शुरू किए कि आप जितने भी अमाउंट अर्न करते हैं और पेनियर में आती है, वो आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो विजन है वो, अच्छा, वेस्टर्न यूनियन या किसी भी बैंक से? किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक से, ठीक है। पाकिस्तान का कोई भी बैंक है उसको आप अटैच कर लेते हैं पेनियर के साथ, श्योर। पेनियर से विड्रॉ करते हैं डायरेक्टली इनटू दैट बैंक, चाहे आपका इंडिविजुअल अकाउंट है पाकिस्तान में या आपका कंपनी अकाउंट है, उनमें फंड्स आप विड्रॉ कर सकते हैं, और ये काफ़ी फास्ट है। हमारा जो विजन है पाकिस्तान के लिए वो है इसको इंस्टेंट करना, ठीक है, जो कि आई थिंक शुड बी एंड वुड बी अ गेम चेंजर। इंशाल्लाह। अभी हमने जैज़ कैश के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें आप पेनियर टू जैज़ कैश इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आपके पैसे आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सारे पाकिस्तान के बैंक्स में आप किसी भी बैंक में अकाउंट रखते हो, पेनियर के साथ अटैच कीजिए और फंड्स ले आइए। अब पेनियर जो है उसके लिए हमारा जो विज़न है वो ये है कि इसको हम पोर्ट्रे करें एज अ प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट एज अ प्रोडक्ट बट एज अ प्लेटफॉर्म। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जितने भी फ्रीलांसिंग के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो पेनियर को सपोर्ट करते हैं, एफिलिएट हैं उनके साथ? बिल्कुल, पाकिस्तान की हद तक अगर हम बात करें, क्योंकि अभी मौजू वो है, तो 99% से ज़्यादा, अगर मैं 100% भी कहूँगा तो वो मुबालगा नहीं होगा, वो सब इंटीग्रेटेड हैं पेनियर के साथ। गुड। अब फाइवर ले लें, अपवर्क ले लें, यही लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान में, पीपल पावर, इस तरह के वो सारे अटैच्ड हैं पेनियर के साथ, इंटीग्रेटेड है। वहाँ से डायरेक्टली फंड्स आप पेनियर में मंगवाते हैं और पेनियर से पाकिस्तानी बैंक में आप विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, एक प्लेटफॉर्म बनाना, प्लेटफॉर्म क्या होता है कि वो आपकी जो जर्नी है उस जर्नी के हर स्टेप को सपोर्ट करता है। अब इसमें जर्नी क्या है कि एक ग्रेजुएट है, मैं एक बड़ी एक बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ग्रेजुएट है, वो कहता है मैं फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, फ्रीलांसिंग शुरू की, फाइवर या अपवर्क पे गए, उनके प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए,
کام چل پڑا, 6 مہینے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار اب میں اپ ورک پہ یا فائیور پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اب میں اسے باہر نکل کے ڈائریکٹلی کلائنٹس ہنٹ کرتا ہوں. ڈائریکٹلی کلائنٹ ہنٹ کرنے انہوں نے شروع کر دیا. اب کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کر لے, ڈائریکٹلی کلائنٹ ہنٹ کر رہے ہیں. تیسرا اسٹیپ آیا کہ یار اب میں کمپنی کی طرف جاتا ہوں, میرا کام چل پڑا ہے, اب میں نے بندے ہائر کرنے ہیں اور میں نے کمپنی رجسٹر کرنی ہے. یہ اس کا تیسرا فیز آ گیا. چوتھے فیز میں کہتا ہے یار میں امیزون پہ بھی سیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. سو یو سی یہ 4 ڈفرینٹ فیزز ہیں اس کے. ہمارا فوکس ویژن پینیئر کا یہ ہے کہ ہم اس کے ہر اسٹیپ آف دا جرنی میں اس کے ساتھ رہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیٹ اس وری اباؤٹ ہاؤ ٹو گیٹ دا پیمنٹس. You worry on, about your work, right? So if you're a freelancer just starting out on a platform, آپ Payoneer پہ لے آئیں. اگر آپ ڈائریکٹلی کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, Payoneer یوز کرتے ہوئے آپ اس کو بل کر سکتے ہیں, ریکویسٹ اینڈ انوائس. اگر آپ کمپنی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا بینک اکاؤنٹ, کمپنی بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں آپ پیسے وڈرا کر سکتے ہیں. اگر کمپنی رجسٹر کرنی ہے یا اور اس میں آپ کو ٹریننگ کا کانٹینٹ چاہیے, وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. امیزون پہ ای کامرس کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پر ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. کچھ سروسز آف کورس ایسی ہوں گی جو ہم پرووائڈ نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو لائک مائنڈیڈ پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. جیسے ایگزامپل ہے کمپنی رجسٹریشن کی. اب دس از ناٹ آور فیلڈ بٹ وی سی کہ کمپنی رجسٹریشن از این ایشو ان پاکستان. بالکل ایسے ایک پروسیس ہے. بالکل ایسے. سو وی ٹرائی ٹو پارٹنر ود ادرس جو اکاؤنٹنسی فرمس ہیں یا کمپنی رجسٹریشن فرمس, لا فرمس آپ کہہ لیں, ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کہ یہ ان کو آپ ان کا جو جرنی ہے کمپنی رجسٹریشن کا وہ ایزی بنائیں. سو یو سی ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ صرف ایک پرابلم کو سالو نہیں کر رہا, وہ آپ کے پورے جرنی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. کیا Payoneer کو لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں, نیگیٹو پرپز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی سروس ہو, مطلب Payoneer یا کوئی اور اس قسم کی سروس, اس میں آف کورس لوگ اس کو نیگیٹیولی یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں کرنا نہیں چاہیے. اور میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہر ایک سے کہ پاکستان میں ہمارے پاس بہت زیادہ پیمنٹ کے آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. Payoneer از ون آف دا ٹاپ پیمنٹ آپشنز وی ہیو پاکستان. ہمیں اپنے لیے نہیں تو اپنے ملک کے لیے, نئے آنے والوں کے لیے اور اپنے کولیگز اور پیئرس کے لیے ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا برا امیج جائے. Payoneer کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں 2-3 ایگزامپلس میں آپ کی اجازت شیئر کروں گا. Payoneer پر اکاؤنٹ بنانا بالکل فری آف کاسٹ ہے. آپ کو صرف اپنی صحیح ڈیٹیلز دینی ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا ایڈریس اور جو بھی انفارمیشن وہاں مانگی جاتی ہے, اور آپ کو اپنا ایک ID ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے, اس کی تصویر کھینچ کے, اور آپ کا فری آف کاسٹ آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے میں آیا کہ اگر میں نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے تو میں وہ فیس بک کے گروپس دیکھتا ہوں, اس پہ پوسٹ لگی ہے کہ جی اتنے ڈالرس میں آپ کو میں فری آف مطلب اتنے ڈالرس میں Payoneer کا اکاؤنٹ دے دیتا ہوں. اب میں لٹرلی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. خریدنے والا کیوں خریدے گا, بیچنے والا کیوں بیچے گا, کیونکہ اکاؤنٹ بنانا تو فری آف کاسٹ ہے. ڈیفینیٹلی. ظاہر ہے وہ اپنا ID ایکسپوز نہیں کرنا چاہ رہے, اپنی انفارمیشن ایکسپوز نہیں کرنا چاہ رہے, تو یہ فراڈ کے ضمن میں آ جاتی ہے چیز. تو ہمیں ان چیزوں سے ڈیفینیٹلی اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگین میں اس کو صرف Payoneer کی حد تک لمٹ نہیں کروں گا. ہم کوئی بھی سروس یوز کریں, چاہے ڈومیسٹک سروس یا انٹرنیشنل سروس, ہمیں اپنا کنڈکٹ ایسا رکھنا چاہیے کہ ہم خود کو مطلب ایسی سچویشن میں نہ لے جائیں کہ وہ سروس پرووائڈر سوچے کہ اب مجھے یہاں پہ ایڈیشنل چیک لگانے پڑیں گے, یہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے, اب مجھے یہ ایڈیشنل چیک. اور وہ ایڈیشنل چیک کا نقصان کس کو ہوتا ہے, وہ اس کمیونٹی کو ہوتا ہے کہ مجھے اب 3 فردر ویریفیکیشنز کرنی پڑیں گی. پہلے 1 ویریفیکیشن تھی, اب انفارچونیٹ سچویشن ہے مجھے 3 مزید ویریفیکیشنز کرنی پڑ رہی ہیں. سو آئی تھنک یہ میرا ریکویسٹ ہوگی اپنے سب لوگوں سے کہ پلیز یہ سروس آپ کے لیے ہے, اور ہم دن رات اس کو بہتر بنانے میں مصروف رہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی انرجی کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ آج ہم پھر بہت سے لوگوں کی زندگی چینج کریں گے. اور وہ انرجی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے 5 بجے تک کام کرنا ہے یا رات 10 بجے تک کرنا ہے. صحیح. تو یہ آپ کی کمپنی ہے, آپ کے لیے ہے, پلیز اس کو اپنے لیے یوز کریں, اور اس میں کوئی بھی جس کو ہم فورجری بولتے ہیں یا انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں ان سے اوائڈ کریں. بالکل ٹھیک. بس ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. قاسم علی شاہ صاحب کو آپ نے سنا ہوگا, ان کی کتابوں سے آپ واقف ہوں گے, ان کے لیکچر سے آپ واقف ہوں گے. کیا رائے رکھتے ہیں آپ ان کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں؟ 2 باتیں میں عرض کروں گا. میں ویسے رات کو لیٹ سوتا ہوں, صبح لیٹ اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے, رات کو میں تقریباً 2 بجے سویا اور میں 4 بجے اٹھ کے بیٹھ گیا
کہ صبح میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے ملنا ہے. ارے واہ. اور میں ابھی شاہ صاحب سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ پھر 4 بجے آنورڈ میں ابھی سویا نہیں, اور ایکسائٹمنٹ, اور مجھے ابھی نیند بھی نہیں آ رہی. میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ میں شاہ صاحب سے ملوں گا, ان کے ساتھ بیٹھوں گا, ان سے 2 باتیں مزید سیکھوں گا. شاہ صاحب کی ویڈیوز جو ہیں وہ میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, بہت سیکھ رہا ہوں ان ویڈیوز سے. ان کے جو میسیج ہے وہ اتنا سمپل میسیج ہے, اتنا آسان ہے سب کے لیے سمجھنا کہ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ اس کا اپنا قصور ہے. اور جہاں تک ان کے کام کا تعلق ہے, آئی تھنک میرے پاس وہ ورڈز نہیں ہیں کہ میں ان کے کام کو اپریشیٹ کر سکوں. میں صرف اتنا کہنے کی کوشش کروں گا کہ ہم بچپن میں دیکھتے آئے, اشفاق احمد صاحب ہوتے تھے, واصف صاحب ہوتے تھے, اس طرح کے اور اللہ والے ہوتے تھے جو ایسی بات کر دیتے تھے, ایسی تعلیم دے دیتے تھے کہ آپ کی زندگی بدل جاتی تھی. عصر حاضر میں قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے, ان کے میسیج میں اور اثر دے, وہ اسی طرح کا کام جو ہے اسی انداز سے اور نئی جہت کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اگین کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں شاہ صاحب کے کام کے حوالے سے, اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے, لیکن شاید وہ الفاظ نہیں مل رہے کہ جن سے ان کو اپریشیٹ کیا جا سکے. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں اور آپ لوگوں کو آپ کے مقصد میں کامیاب رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ محسن بھائی, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو IT ٹرینڈس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کسی بھی طرح کی انفارمیشن جس سے وہ اس موجودہ دور میں فائدہ اٹھا سکیں, وہ آپ کو یہاں سے اس انٹرویو میں ضرور ملی ہوگی. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.